سیدنا عبداللہ مدائنی رحمۃ اللہ تعالی، یہ جن کے ایام گزرے ہیں، اہل بیت اطہار، پنجتن پاک، شہدائے کرب و بلا، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ، حضرت سیدنا امام حسین اور حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ دونوں شہزادے ہیں، اور حضرت عبداللہ ساتھ کزن ہیں حضرت، تینوں حج پہ گئے۔ اللہ حضرت جی قربان جاؤں جی ان کے حج کا بھی، یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج پیدل کیے حضرت جی، 25 حج پیدل کیے۔ یہ مدینہ پاک اور مکہ پاک کی جو مسافت ہے، بڑی بڑی تیز رفتار گاڑیاں چلتی ہیں، لیکن پھر بھی 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں۔ قربان جاؤں کیا ان کے شوق کا عالم ہوگا حضرت کہ 25 حج امام حسین نے رضی اللہ تعالیٰ پیدل کیے حضرت، کیا شوق ہوگا ان کا۔ 25 حج آپ نے، اب تو شوق ہی نہیں نا حضرت، کوئی مسجد کو آ رہا ہے شوق ہی کوئی نہیں، وہ میں اللہ دے کر چل رہا ہوں، میں اللہ کو یاد کرنے جا رہا ہوں، میں اللہ کے حضور جھکنے جا رہا ہوں، شوق ہی کوئی نہیں۔ لوگ کی کیا کہنے، مسجد سے چلنا، کتنے چلنا ہے، مسجد سے چلنا، شوق ہی کوئی نہیں ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں، میں مسجد جا رہا ہوں۔ شوق تھا نا۔ 25 حج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جی پیدل کیے حضرت۔ لیکن ادھر لکھا ہے کہ اس بار تینوں اکٹھے تھے، دونوں شہزادے اور حضرت عبداللہ۔ لکھا راستے میں حضرت ان کے اونٹ کہیں سے جدا ہو گئے، کھانے پینے کا سامان سب کچھ اونٹوں پہ تھا، وہ جدا ہو گئے، لیکن تینوں سفر کرتے رہے۔ آگے جا کے لکھا جی کو کٹی آئی، ایک مائی بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے آگے جا کے امام حسن پاک نے کہا کہ ہم مسافر ہیں اور ہمارے اونٹ ہم سے جدا ہو گئے، ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، کچھ پینے کو ہے؟ اس نے کہا وہ بکری کھڑی ہے، اس کا دودھ نکال لو اور پی لو۔ دودھ نکالا، ایک بکری میں سے کتنا دودھ نکلے گا؟ پھر امام حسن پاک نے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا اور کچھ تو ہے نہیں، بکری ذبح کر لو، تم میں سے اگر کو کر سکتا ہے کر کے دو، میں تمہیں پکا دیتی ہوں۔ تینوں نے مل کے بکری ذبح کی، مائی نے بکری پکائی، کھا کے جب جانے لگے تو امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ہاشمی ہیں، ہمارا تعلق خاندان نبوت سے ہے۔ اس وقت تو کھو چکا ہے، بظاہر کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ بخیر و عافیت ہمیں لے جائے اور پھر اللہ بخیر و عافیت ہمیں مدینہ پاک واپس لے آئے، تو مدینہ پاک آنا، پھر ہم تجھے تیری بکری کا بدلہ دیں گے۔ عورت کا خاوند آیا نا تو اس نے خون دیکھا، بکری کی کھال دیکھی، اس نے کہا بکری کو کیا ہوا؟ اس نے ساری بات بتائی، وہ خاوند ناراض ہوا، اس نے کہا تو نے کیا کیا، 3 انجانوں کے لیے تو نے بکری ذبح کر دی؟ اس نے کہا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہاشمی ہیں، ہم قریش سے ہیں، ہمارا تعلق خاندان نبوت سے ہے۔ تو میں نے کہا بہرحال وہ لکھا جی کچھ عرصہ گزرا تو ان پہ حالات اتنے تنگ ہوئے کہ ان کو واقعتاً مدینہ پاک آنا پڑا، اور پھر وہ کرتے کیا کہ اونٹ کی جو مینگنیں تھی نا وہ جمع کرتے اور ان کو بیچ کے نا اپنا گزارا کرتے۔ وہ لکھا ایک دن اماں مائی ہو رہی نا مینگنا چگن پئیاں کٹھیاں، حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے پہ بیٹھے تھے، آپ کی نظر پڑ گئی، آپ نے فرمایا یہ تو وہی مائی ہے جنہیں بکری لال کر کے دیتی۔ ویسے میں ایک دل دی گل دساں، تسی یا میں ہوندے ہی اندر وڑ جانا ہی، مائی پہچان ہی نہ لگے۔ بات میں نے غلط تو نہیں کی، تسی یا میں ہوندے نا اسی اندر وڑ جانا سی، وہ کتے مائی پہچان ہی نہ لے، کوئی دینا پہ جائے۔ امام صاحب نے پہچان لیا، آپ نے غلام کو کہا مائی کو بلا کے لا، مائی آئی، آپ نے فرمایا مائی پہچانیا؟ ظاہر ہے وہ بڑھیا تھی، اس نے کہا جی۔ آپ نے فرمایا میں وہی ہوں جس کو تم نے اپنی بکری کا دودھ اور پھر وہ بکری کھلا دی تھی۔ اس بات پہ حیران ہوئی کہ کون پہچانتا ہے جی؟ وہ حیران ہو کے کہتی ہے آپ واقعی وہ ہیں؟ آپ نے فرمایا میں وہی ہوں۔ آپ نے فرمایا اس دن تو نے احسان کیا تھا، آج میں تیرے احسان کا بدلہ دوں گا۔ دیکھا امام حسن پاک نے 1000 بکریاں اور 1000 دینار عطا فرمائے ہیں۔ اللہ
हैं जी, एक बकरी का बदला जो आपने तनहा नहीं तनावुल फरमाई थी, आपने 1000 दिनार और 1000 बकरियां अता फरमाई। वो माई हैरान होके पूछती है कि इमाम साहब क्या ये उस एक बकरी का बदला है? फरमाया हाँ, ये उस एक बकरी का बदला है, लेकिन अभी बदला मुकम्मल नहीं हुआ। अब मेरे भाई हुसैन के पास जाओ, गुलाम को कल लेके जाओ। वो 1000 दिनार और 1000 बकरियां इमाम हुसैन पाक की बारगाह में गई। गुलाम ने जाके बताया, आपने भी पहचान लिया। आए आपने पूछा भाई हसन ने क्या दिया? उन्होंने कहा जी 1000 बकरियां तो 1000 दिनार। का बड़े भाई हैं, अदब की वजह से आगे नहीं बढ़ूंगा। 1000 दिनार मेरे लू भी तो 1000 बकरियां मेरे लू भी है। 2000 बकरियां और 2000 दिनार हुए। अब आपने फरमाया अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार के पास जाओ। वो हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार के पास गई। उन्होंने भी यही सवाल किया। दोनों शहजादों ने क्या दिया? उन्होंने कहा इमाम हसन पाक ने 1000 दिनार 1000 बकरियां दी। इमाम हुसैन के पास गई, आपने भी 1000 दिनार और 1000 बकरियां दी। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे मैं अदब की वजह से उन दोनों भाइयों से आगे नहीं बढ़ूंगा। 2000 दिनार मेरे अलू तो 2000 बकरियां मेरे अलू है। लिखा जी वो एक बकरी का बदला जब उसको 4000 दिनार और 4000 बकरियां मिली तो वो अपने शोहर के पास गई और जाके कहने लगी कि तब तू मुझसे लड़ रहा था कि पता नहीं वो हाशमी थे भी कि नहीं, पता नहीं वो कुरैशी थे भी कि नहीं, तूने एक बकरी उनको खिला दी। फरमाया देख वो कुरैशी भी हैं, वो हाशमी भी हैं, वो खानदान नबूवत से भी हैं। देख उन्होंने एक बकरी का बदला 4000 बकरियां ते 4000 दिनार देते ने। हाय 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 हाय, कितने बड़े लोग थे जी। लेकिन असी की कीता? असी बैंकां च दबिया। असी की कीता? असी बैंकां च दबन डे। उन्होंने बांटा उन्होंने इसको हम दब रहे हैं बैंकों में। तू नहीं आओ बैंकां च, तू नहीं आओ बैंकां च। लेकिन उन्होंने क्या किया? इसको बांटा हजरत अल्लाह के लिए, इसको तकसीम किया। अल्लाह हजरत है खाओ भी थे, लेकिन वो कौन थे? उन्होंने खादा भी कोई नहीं, उन्होंने सिर्फ खुआया। उन्होंने खादा भी कोई नहीं, उन्होंने सिर्फ खिलाया। अल्लाह खाओ भी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ खा रहे हैं, खिला नहीं रहेगा। वो बड़े लोग थे। इसीलिए तो इकबाल कहता है ना, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। क्योंकि यहां तो लिखा है जितना अल्लाह का कुर्ब ज्यादा होगा इम्तिहान ज्यादा होंगे, जितना अल्लाह का कुर्ब ज्यादा होगा आजमाइशें ज्यादा आएंगी। देखना अहले बैते तहार की आजमाइशें। अल्लाह होना तो चाहिए था वहां ठाठ होता, वहां बाट होता। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जहर दे दिया गया। जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में शहीद कर दिए गए। जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला 40 दिन आपका मुहासरा किया गया, बड़ी बेदर्दी से शहीद किया गया। हजरत आप पे तलवार उठी, हजरत नाइला ने रोकी, उनकी उंगलियां कट गई। हजरत उस्मान गनी का जब खून बहा, पहला कतरा कुरान पाक आखिरी पहला पारा आखिरी सफ़ा फसयकफी का मुल्ला पे गिरा। हजरत मौला मुश्किल कुशा फजर की इमामत करवा रहे थे, आपको शहीद कर दिया गया। इमाम हसन मुश्तबा को जहर दे दिया गया। इमाम हुसैन, इमाम अली अकबर, इमाम असगर, हजरत अब्बास अलमदार, इमाम कासिम, हजरत अबू बकर बिन अली, अबू बकर बिन उमर, अबू बकर बिन उस्मान, ये हजरत अली पाक के शहजादों के नाम है। ये भी करबला में लड़े। वखरी बात है, नाम कोई नहीं लेता। वखरी बात है, नाम सुन्नियों ने वो वाले रंग फना लिए हैं। वो अगर नाम नहीं लेते, नाम हम भी कोई नहीं लेते। हालांकि अगर अब्बास अलमदार थे तो उसी जंग में हजरत उस्मान अलमदार भी थे। उसी जंग में हजरत अबू बकर बिन अली भी लड़े। उसी जंग में हजरत उमर बिन अली भी लड़े। उसी जंग में हजरत उस्मान बिन अली, हजरत अली को तो प्यार था ना। ये लिखा है किताबों में कि जब सैयदा का विसाल हो गया, क्योंकि जितनी देर तक सैयदा हयात रही निकाह की इजाजत, जैसे सैयदा का इंतकाल हुआ आपने निकाह फरमाया। अल्लाह ने पहला बेटा दिया आपकी बारगाह में। और किताबों में लिखा कि कमो पेश 18 के करीब हजरत अली पाक ने ना निकाह फरमाए। जैसी एक एक ही सिर ते चदरान बना के बैठे 18 के करीब
حضرت علی پاک نے نکاح فرمایا. یہ اصل میں کیونکہ ہم رہے ہیں ہندوؤں کے ساتھ تو وہ پھر ہندوازم ہمارے اندر رچ بس گئے ہیں, کیونکہ ہندوؤں میں دوسری شادی کوئی نہیں ہے, وہ اس کو معیوب جانتے ہیں, وہ اس کو برا جانتے ہیں, لیکن اسلام میں نکاح ہے حضرت. اور پھر اس کا ہم رزلٹ بھی دیکھ رہے ہیں حضرت. بچیاں کرنچ بیٹھی ہیں, بوڑھیاں ہو رہی ہیں, جو بیوہ ہو گئیں وہ جسم بیچنے پہ مجبور ہے. اللہ حکم تو یہ تھا جیسے کوئی بیوہ ہوئی کوئی اس سے نکاح کر لے. وہ بیچاریاں کہاں سے اپنا گھر چلائیں, کہاں سے اپنے بچے پالیں حضرت. اور وہ جس محلے میں کوئی بیوہ مجبور ہو کے اپنا جسم بیچ رہی ہے, جتنے اس محلے کے حاجی ہدایت اللہ, حاجی ثناء اللہ, حاجی عنایت اللہ, حاجی فلانا اللہ, سب ٹونگے جانے نکل گئے. کیونکہ ہم نے تو اسلامی معاشرہ ختم کر دیا نا. ہندوؤں کے ساتھ ہم نے 600-700 سال گزارے, وہ ہمارے اندر رچ بس گئے. اور آپ حیران ہو جائیں گے, اتنے حضرت کو نکاح کر لینا. مثلا میرے سامنے بڑا کچھ ہوا ہے, کسی کی بیوی فوت ہو گئی, بچے چھوٹے چھوٹے تھے, اس بیچارے نے وہ 10واں کیا نکاح, وہ لوگ جناب پیچھے پہ گئے. جی تو کالی او بھائی تیرے اور میرے علی پاک نے سیدہ کائنات کے وصال فرما جانے کے چوتھے دن نکاح کیا تھا. کیونکہ اسلام میں صرف 3 دن سوگ ہے, اس کے بعد 9 سوگ. صرف عورت ہے وہ اپنے خامند کا 4 ماہ 10 دن سوگ کرے گی, باقی کسی کو کوئی سوگ کی اجازت نہیں ہے. جی پہلی عید آئی ہے منانی نہیں, کدھر سے تم نے یہ نکالا بھائی. جی پہلی شبرات آئی ہے منانی نہیں, بھائی کدھر سے نکالا تم نے. بھائی مر گیا, سارے مرنے کے لیے آئے ہیں, کوئی نوکا مرا ہے. وہ پہلی عید نہیں کرنی بھائی, وہ کہہ رہے ہیں 3 دن سوگ, اس کے بعد سب کچھ لائٹ موڈ پہ چلے گا, بالکل ایزی ہو جو سارا کچھ. جی پہلی عید نہیں کرنی, پہلی شبرات نہیں کرنی. میں اس دفعہ چھوٹے چھوٹے بچے جی کپڑے نہیں لے کے دے رہے جی, کی یہ جی پہلی عید آئی ہے. میں خدا کا خوف کھاؤ, کدھر سے تم نے یہ اسلام نکالا. صرف 3 دن جی. نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت کے علاوہ کسی کو اس چیز کی اجازت نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مرے کا سوگ کرے. صرف عورت 4 ماہ 10 دن. حضرت علی پاک نے چوتھے دن نکاح کیا. اللہ نے پہلا شہزادہ دیا, آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. آپ نے فرمایا اس کا نام میں اپنے آقا و مولا کے نام پہ محمد رکھوں گا. پھر اللہ نے ایک اور شہزادہ عطا کیا, آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. آپ نے فرمایا میں اپنے یار ابو بکر کے نام پہ اس کا نام ابو بکر رکھوں گا, کیونکہ مجھے ابو بکر سے سونا نام لگتا ہی کوئی نہیں حضرت. یہ لڑے میدان کربلا میں بکری بات, نام کوئی نہیں لیتا حضرت. وہ نہیں لیتے تو ہم بھی نہیں لیتے حضرت. وہ اگر نہیں لیتے تو ہم بھی کوئی نہیں. پوچھو حضرت جی وہ جو 72 شہید ہوئے میدان کربلا میں, اور ان میں جو اہل بیت اطہار شہید ہوئے ان کے نام بتاؤ کتنے تھے ٹوٹل حضرت. نام پورے نہیں ہوتے حضرت جی, 4 نام لیے بغیر, 3 نام لیے بغیر. پھر اللہ نے شہزادہ عطا کیا. عرض کیجیے نام کیا رکھنا ہے. فرمایا اس کا نام عمر رکھوں گا. پھر اللہ نے شہزادہ دیا. فرمایا اس کا نام کیا رکھا. عرض کی فرمایا اس کا نام عثمان رکھوں گا. اس کا نام عثمان رکھا گیا. پھر اللہ نے چوتھا شہزادہ عطا کیا. پوچھا اب اس کا کیا نام رکھنا ہے. فرمایا اپنے چچا کے نام پہ اس کا نام عباس رکھوں گا, جن کا ہمیں بتایا گیا عباس علمدار. باقی پہلے 3 کوئی نہیں. اچھا یہاں سوال بھی اٹھا دے, کیونکہ حضرت عباس تھے حضرت مولا پاک کے چچا جان. آپ نے چوتھے بیٹے کا نام 5ویں, پہلے محمد ہو گئے, چلو ادھر سے مقابلہ ہی کوئی نہیں نا. پہلے ابو بکر ہو گئے, پھر عمر ہو گئے, پھر عثمان ہو گئے. اب چوتھے بیٹے کا نام آپ نے رکھا عباس. وہ کسی نے کہا علی یہ کیا کیا, چچا پیچھے کر دیا, تینوں کو آگے کر دیا. اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا, پہلے بیٹے کا نام رکھا محمد, تو دوسرے کا نام عباس رکھتے اپنے چاچے کے نام پہ. ابو بکر کو, عمر کو, عثمان کو اپنے چاچے سے آگے کر دیا. کمال جواب دیا تیرے میرے علی پاک نے. فرمایا میں نے آگے نہیں کیا, اللہ اور اللہ کے رسول نے آگے کر دیا ہے. اللہ فرمایا میں نے نہیں ابو بکر, عمر اور عثمان کو آگے کیا, اللہ نے آگے کیا. بھائی کسی نے اعتراض کیا نا, علی کیا چاچے کا نام بعد میں, ابو بکر اور عمر عثمان کا نام پہلے. اگر بڑے بیٹے کا نام محمد رکھا تو دوسرے کا عباس رکھتے, بعد والے کا ابو بکر رکھ لیتے, بعد والے کا عمر رکھ لیتے, بعد والے کا عثمان رکھ لیتے. تم نے پہلے محمد رکھ دیا, عباس کو پیچھے لے. فرمایا علی نے نہیں پیچھے کیتا, اللہ اللہ کے رسول نے پیچھے کیتا ہے. علی نے ہمیں عقیدہ دیا کہ رسول اللہ کے بعد اگر کسی کا نام آئے گا وہ ابو بکر ہیں حضرت, وہ ابو بکر ہے. بیٹا یہ علی کا عقیدہ ہے, یہ ان کا عقیدہ ہے, یہ ہمیں انداز انہوں نے عطا کیا. فرمایا میں نے نہیں پیچھے کیا اپنے چچا کو, اللہ نے پیچھے کر دیا. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی کا نام آئے گا تو وہ ابو بکر ہے, اور ابو بکر کے بعد اگر کسی کا نام آئے گا تو وہ عمر ہے. حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام رکھ کے ہمیں بتایا. لیکن بکری بات ہے
ساڑھے سنیاں دے سٹیجاں دے حالات پیڑا ہی نہیں حضرت جو. اور حضرت جی 10 محرم پہ ان کے سٹیج اور ہمارے سٹیج میں فرق کوئی نظر نہیں آتا حضرت. جو ادھر ہو رہا ہے وہی ادھر بھی ہو, وہ بھی لگے ہوئے ہیں حضرت جی بس رلانے پہ, اور ہم بھی ہو. اللہ کے بندو ان بچوں کو ان کی دلیریاں بتاؤ. یاد رکھنا پتر, وہ مظلوم نہیں تھے, وہ راضی با رضا تھے. وہ راضی با رضا تھے. یہ تو مظلوم ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں نا حضرت جی, بس مظلوم تھے, بس اس سے آگے نہیں جاتے حضرت جی. اگر نہ جائیں گے تو پھر دکان کیسے چلے گی حضرت جی؟ بھائی مظلومیت بتائیں گے تو سامنے بیٹھے روئیں گے نا, جب یہ روئیں گے تو پھر ہی کچھ معاملات بنیں گے حضرت. وہ راضی با رضا تھے حضرت جی. ماہ محرم ہے جی, اور یہ ماں بڑی نسبتیں نہیں ہوئے. 10 محرم الحرام نواسہ رسول حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت. آپ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے نانا جان کی شریعت کے لیے 72 قربانیاں پیش کی. اور میاں محمد بخش صاحب نے کہا بھی, فرماتے ہیں سیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام. سیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام. بچے دے کے دین بچانا سخی حسین کا کام. آگے جیسے پیچھے کتنی گزر گئی یہ بھی گزر جائے. نہیں, آؤ یار ارادہ کرتے ہیں آج کے بعد ہم بھی قرآن پڑھا کریں گے. آج کے بعد ہمارا بھی کوئی سجدہ نہیں جائے گا. آج کے بعد ہم بھی اپنی فجر نہیں چھوڑیں گے. مزہ آئے نا بات, نہیں تو پھر حضرت جی وہی ہے, آذاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. جتنے نوجوان بیٹھے ہو تب محنت کریے دین واسطے. نہیں تو وقت ہے حضرت جی, پہلے بھی گزار کے چلے گئے, گزر ہمارا بھی جائے گا حضرت. یہ کون سا رکے گا؟ یہ نہیں رکے, یہ انتظار نہیں کرے گا حضرت. یہ گزر رہا ہے, یہ گزرتا رہے گا, یہ کسی کے لیے بھی نہیں رکے گا. اس لیے حضرت جو گزر گیا اس پہ معافی جو ہے حضرت, کچھ لائحہ عمل بنائیں اس کے لیے. کیا کرنا ہے حضرت؟ دیکھیں نا جن کا دن ہے سارے مکان رون رہے ہیں حضرت جی. بولا مشکل کشا نے ساری زندگی مکان ہی نہیں بنایا حضرت. ساری قوم اب مکان رو رہی ہے حضرت. آپ نے تو مکان ہی نہیں بنا. مقصد حضرت امیر المومنین بننے کے بعد بھی یہ حال تھا کہ کوفہ کے بازار میں حضرت جی کھڑے ہو کے نا ذوالفقار کو ہوا میں لہرا کے اعلان کر رہے تھے, ہے کولی سے یہ تلوار خریدنے والا امیر المومنین ہے, ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن. فرمایا اگر ایمان چیک کرنا ہو کسی کا تو اس کے سامنے علی کا نام لو, چہرہ بگڑ جائے تو سمجھنا منافق ہے, کھل جاؤ تو ایمان والا ہے. وہ علی حضرت, وہ علی حضرت جو جان ہے ایمان کی حضرت, وہ علی حضرت. کیا ہے ذوالفقار ہوا میں لہرا, ہے کوئی علی سے یہ تلوار خریدنے والا؟ اگر علی کے پاس اپنا کرتا خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی بھی تلوار نہ بیچتا. مقصد بنا, مکان جو تیرے نصیبہ چاہے مالک تینوں دے دے گا. مقصد کی طرف مقصد اگر تیرے مقدر میں ہے تیرا مالک تجھے دے گا. کیا مکان دے گا, ساری زندگی مکان نہیں بنایا. اس لیے حضرت وقت گزر رہا ہے, وقت اس کو غنیمت بن جائے. آج کے بعد جتنے ہم باپ بیٹھے ہو نا, آج کے بعد روز قرآن کھولنا ہے. ایک آیت ہی پڑھو یار, پڑھو تو صحیح, دیکھو تو صحیح قرآن کیا کہہ رہا ہے تم سے. اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ بکھاوے. کیوں پریشان ہو یار, ہر پریشانی کا حل اس میں موجود ہے. یہ کلام الہی ہے. اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ بکھاوے, جو اس میں پڑھ کے عمل کماوے سدھے جنت جاوے. حضرت ایک دن حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ, کیونکہ نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی میرے حسن نے آگے کیا امتحان دینے, میرے حسین نے آگے کیا امتحان دینے. نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی. آپ نے ایک دن حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا کے فرمایا, آپ نے فرمایا میرے بیٹے حسن, اگر کبھی
وقت آیا نا تجھ پہ کہ ایک چیز رکھنی پڑی اور ایک چھوڑنی پڑی. دین دنیا دونوں آ گئے, ایک رکھنا پڑا ایک چھوڑنا پڑا. تو میں علی تجھے یہ نصیحت کرتا ہوں, دین رکھ لینا دنیا چھوڑ دینا. نصیحت فرمائی آپ, فرمایا دین رکھ لینا دنیا چھوڑ دینا. تو آگے بھی حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ تھے رضی اللہ تعالیٰ, عرض کرتے ہیں بابا دین کیوں رکھ لوں دنیا کیوں چھوڑ دوں؟ فرمایا دنیا اس لیے چھوڑ دینا کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا اگر تو اس کو نہیں چھوڑے گا تو یہ تجھے چھوڑ دے گی. لیکن دین رکھنا, دین دنیا میں بھی تجھے نہیں چھوڑے گا, دین قبر میں بھی تجھے نہیں چھوڑے گا, دین حشر میں بھی تیرے ساتھ ساتھ جائے گا. لیکن ہم نے کیا کیا حضرت, جس نے ساتھ جانا تھا اس کو چھوڑ دیا, جس کو چھوڑ کے جانا ہے حضرت اس کو ہم نے جپا لگا لیا, اس کو ہم چھوڑ ہی نہیں رہے تھے. اور اسے اتنی محبت اتنی پریت کر لی کہ ہم نے اس کے لیے بھائی کے اوپر بندوق تان لی ہے. فرمایا چھوڑنا اس کو. ارے کہ کیوں؟ فرمایا کیونکہ اگر تو اس کو نہیں چھوڑے گا یہ تو وہ ایک وقت آئے گا یہ تجھے چھوڑ دے گی. لیکن ہم نے چھوڑا نہیں, ہم نے تو اس طرح کا پکڑا حضرت اس کو کہ ہم نے بھائی بہن رشتے ماموں خالہ چاچا تایا پھپھو کسی کو معاف نہیں کیا حضرت. ہم نے تو اتنا پیار کیا اس نہیں. قرآن ٹھیک ہے جی, امام علی مقام کے سر مبارک نے تو نیزے پہ پڑھا پتھر, اسی کم از کم کار بہ کے پڑھ لئیے. یہ تو کچھ بھی نہیں بیٹا, چسکے لگا رہے ہو لگاؤ جتنے لگتے ہیں, اصل تو نہ ہوئی ہے. سجدہ کوئی سجدہ جتنے مالک نے کہیں ایک بھی نہ چھوٹے. مزہ ہے یہ لگتا ہے. سجدہ کائنات ہر رات 1000 نوافل ہو. یہ اس دور میں اگر ہم فجر بھی پڑھ لینا یہ بھی بڑا کمال ہے. لیکن اٹھو یار وقت جاندہ جی. لوئے 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 او پر لہ کڑیے جے تد پانڈا پرنا. کھول میاں کیڑا صدا رہنا ہی تھے, کر سجدے کیڑا صدا رہنا ہی تھے. لوئے 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 سیت ٹائم لو اے لوئے. ایک وقت آنا ہے اللہ زندگی دے سیت نہیں رہنی ہے, کرسی دے بہ کے نماز پڑھی جانی, مسا زور پوری ہونی, نفل اسی کی پڑھنے نے. اج زور ہے کر سجدے راج راج کے. لوئے 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 پر لہ کڑیے جے تد پانڈا پرنا. شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا ہے. یہ تے ڈرنا ہی ہے کیونکہ پلے ہونا ہی کھ نہیں, یہ ڈرنا ہی ہے کیونکہ اتنے تے پوچھ ہونی ہے کتھے نے نمازاں, کتھے وے تلاوت, کدھر ہے ذکر, کدھر ہے درود. کسی کے کام آیا سرگی اٹھا, ہمارے لیے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا, ہمارے لیے کبھی کسی کو معاف کیا. پھر ڈرنا ہی کر جاندی نے پھر کی کرنا ہے, ڈرنا ہی کر جاندی نے. اس لیے حضرت جی سارے احباب روز قرآن کھولیے. ایک ساڈا اللہ سان کہندا کی, اور اللہ کی قسم ہے جس دن اس قوم نے جس دن اس امت نے پھر قرآن کھولنا شروع کر دیا یہ امت دنیا پہ چھا جائے گی. لیکن دکھ یہ ہے کہ ہم نے قرآن بند کر کے فیس بک کھول لیا, جھوٹو جھوٹ چالیا ہے. کوئی جناب نہر چ چھال مارن ڈیا وہ تصویر, کوئی جناب ٹرالی چلان ڈیا وہ تصویر, کوئی جناب اوتھے گیا وہ تصویر. کوئی کام دی گل فضول
اور قرآن کھولو گے تو قرآن پھر کیا ہے؟ قرآن کبھی تمہیں جنت کی سیر کروائے گا، جنت لے جائے گا قرآن۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ قرآن تمہیں جنت کی سیر کرتا ہے۔ اس لیے حضرت کتنی 10 محرم آ کے گزر گئی، یہ بھی نہ گزر جائے، کچھ بناؤ یار، کوئی پروگرام ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے بڑوں نے کیا کیا اور ہم نے کیا کرنا۔ جو وقت ضائع ہو گیا سو گیا، جو رہ گیا حضرت اس کو نہ ضائع کرو، وقت تو گزر رہا ہے حضرت۔